اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج ہم سورۃ الانفال کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ سورۃ الاعراف تک کی تفسیر پہلے 8 پاروں میں جو موجود ہے وہ اس چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے، اور 8ویں پارے میں ہی سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کا آج کے لیکچر میں ہم تعارف پڑھیں گے، انشاءاللہ کل کے لیکچر سے ہم اس کی تفسیر کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ تو تعارف میں سب سے پہلے مقام نزول یعنی جس جگہ یہ سورہ نازل ہوئی، مختلف اقوال ہیں، کچھ کے مطابق اس کی چند آیات ہیں وہ مکہ میں بھی نازل ہوئی تھی، لیکن صحیح قول کے مطابق یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی تھی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس سورہ میں 10 رکوع ہیں اور 75 آیتیں، یعنی نسبتاً اب تک ہم جتنی صورتیں پڑھتے آ رہے ہیں وہ تمام کی تمام طویل تھیں، زیادہ آیات پر مبنی تھی، ان کی نسبت یہ والی سورہ میں کم آیات ہیں۔ انفال اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اور میری یہ کوشش ہے کہ میں اس صورت کو سکھاؤں بھی سمجھاؤں بھی، کیونکہ نائنتھ کلاس میں پاکستان میں سلیبس کے مطابق سورہ انفال کتابوں میں موجود ہوتی ہے، لیکن نہ سکھائی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے، بس بچے رٹے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ اول تو 9th 10th لیول کے جتنا ان کو پڑھایا جاتا ہے، جتنا رٹا لگوایا جاتا ہے اتنا لگا لیتے ہیں، لیکن جو واقعی ہی سیکھنے کی نیت سے سرچ بھی کرتے ہیں، سمجھنے کی نیت سے مختلف عالم حضرات کو بھی سنتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ میرے لیکچرز بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ تو انفال نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ انفال نفل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے غنیمت کا مال۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں انفال یعنی مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں دیے جانے والے جواب کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ انفال رکھا گیا ہے، کہا گیا ہے نا، یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ تو مسلمانوں نے سوال کیا تھا تو اللہ کی طرف سے جواب ملا تھا، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام انفال رکھا گیا۔ اب مال غنیمت کو انفال کہتے ہیں، اتنا تو معلوم ہو گیا۔ مال غنیمت کسے کہتے ہیں اس کے معنی بھی جان لیتے ہیں، کہ جب کوئی حکمران کسی دوسرے علاقے پر چڑھائی کرے اور اس علاقے کو فتح کر لے تو جو بھی مال مثلاً قیدی ہوتے ہیں، اسلحہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، وہ اس کے ہاتھ آ جائے، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ یعنی پہلے دور میں جنگیں ہوتی تھی اور جنگوں کے نتیجے میں اگر ایک قوم جیت جاتی تھی، اس جیت کی صورت میں جو اسلحہ، جو قیدی، جو دولت اس کے ہاتھ آتے تھے وہ اس کو مال غنیمت کہا جاتا تھا۔ اسلام میں مال غنیمت کو حاصل کرنے کے بھی اور اس کو تقسیم کرنے بھی کچھ اصول جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ سورت کے بالکل ابتدا میں بھی ان اصولوں کو پڑھا جائے گا، اور انشاءاللہ قرآن کریم کی مزید تفصیل میں، مزید آیات سے کی روشنی میں بھی ہمیں اس کی تفصیل ملے گی۔ الغرض یہ کہ دیکھا جائے تو فتح کے بعد تو مال ہاتھ آیا ہے، اور انسان کے اندر تو جتنا لالچ ہوتا ہے، جتنا ہوتا ہے نا، لائک کہ سارا ہی ہاتھ میں آ جائیں، یا جتنا بھی، اللہ نے اس موقع میں بھی احکام نازل کیے کہ کس کے حصے میں کتنا آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا اس میں کتنا حصہ ہے اور باقی صحابہ کا۔ میرا یہ مراد نہیں ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ لالچ لے کے آتے تھے دل میں یا اس طرح، لیکن ایک غور طلب بات یہ ہے کہ اسلام نے ہر موقع پر رہنمائی کی ہے انسانوں کی، اور خاص طور پر مسلمانوں میں، کہ مال غنیمت ملے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جنگ میں آخر میں وہاں پر موجود تھی تو واپس آتے وقت مجھے جتنا کچھ ملا وہ میرا ہو گیا، جو پہلے میدان جنگ سے واپس آ گیا تو اس کو کچھ نہ ملا وغیرہ۔ ہر ایک کے باقاعدہ حصے رکھے گئے اسلام میں، اور ہر ایک کو اس کے حصے کے مطابق ملا۔ یہ حکم پہلے بھی تھا، اور صحابہ کرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح سے ان کے درمیان مال غنیمت کی تقسیم بھی ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ سورۃ الاعراف کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ تو ہم نے سورۃ الاعراف مکمل سیکھی ہے نا، تو اس میں ہم نے قوموں کا ذکر پڑھا تھا، گزشتہ انبیاء کا، ان کی قوموں کا ذکر پڑھا تھا، ایسے ہی ہے نا، مشہور رسولوں کے علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قوموں کے ساتھ ان کے کیا حالات تھے۔ اس سورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی قوم کے ساتھ کیا حالات تھے، کیا معاملات تھے، اس کا ذکر
بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ انفال کے جو مضامین ہیں، مرکزی مضمون جو ہے وہ مال غنیمت کے احکام ہیں۔ مرکزی مضمون مطلب مین جو اس میں سے کسی بھی ہم چیپٹر کو پڑھتے ہیں نا تو اس کا مرکزی مضمون ہم نکالتے ہیں اس میں سے، تو مین کیا ہے؟ مال غنیمت کے احکام، غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ اور اس کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں غزوہ بدر کی، اور جو کہ الحمدللہ تفصیلی لیکچر بھی اپلوڈڈ ہے اسی چینل پر غزوات والی پلے لسٹ میں، اس کو بھی ہم دوبارہ سنیں گے، اس سے بھی رہنمائی لیں گے اور مزید بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اور پھر مسلمانوں کو جنگ کے اصول سکھائے گئے۔ آج کے مسلمان جنگ کے سرے سے انکاری ہیں، جہاد کی انکاری ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں جہاد کا حکم بھی ہے، اصول بھی ہیں، طریقے بھی ہیں، کن صورتوں میں فرض ہو جاتا ہے، تمام چیزیں بیان، پھر مال غنیمت کی تقسیم کا بیان، الغرض ہر موقع پر تو اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ تو مین مضمون یہی تھا، مال غنیمت کی تقسیم، جہاد کا حکم، جنگ کے اصول، اور اس کے علاوہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، خوف خدا کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار کی سازشیں اور اللہ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی سازشوں سے محفوظ رکھنے کا بیان بھی ہم اس سورہ میں پڑھیں گے۔ جب ہجرت کی تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کن مشکلات کا سامنا تھا اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد کی۔ پھر اس کے بعد ہر چیز میں ضروری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی اسباب اختیار کیے جائیں اور پھر مسبب الاسباب پر توکل کیا جائے۔ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پورے کرنے اور معاہدہ توڑنے پر ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ معاہدوں کا ذکر بھی ہم پڑھیں گے، دو حکومتوں کے درمیان، سلطنتوں کے درمیان، مسلمان اور کافروں کے درمیان، حکمرانوں کے درمیان کس طرح سے معاہدے طے پاتے ہیں اور کس طرح سے اگر وہ توڑیں اپنے معاملات تو ہمیں ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے، جہاد کا حکم بھی ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں کیا ہے؟ مقصد بھی بیان کیا گیا ہے سورہ میں کہ کس مقصد کی وجہ سے کفار سے جنگ کی جاتی، جہاد کیا جاتا ہے۔ کفار کے دلوں میں داغ بٹھانے کے لیے مسلمانوں کو جنگی ساز و سامان کی بھرپور تیاری کا حکم بھی دیا گیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مال غنیمت مل گیا یا جنگ میں چلے گئے، اصول دیکھ لیے جنگ کے یا جہاد کا حکم آ گیا، پھر ساتھ ہی ساتھ تیاری کا بھی حکم دیا گیا، جنگ کی تیاری کا، کہ تیاری کے ساتھ جاؤ، اپنا اسلحہ خذو حذرکم، اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ، تیاری کے ساتھ میدان جہاد میں جاؤ اور کفار کا مقابلہ کرو تاکہ کفار بھی ڈریں، ان کے دل میں بھی مسلمانوں کا روب پیدا ہو۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اس سورہ کے آخر میں قیدیوں کے بارے میں احکامات، جو قیدی جنگ کے بعد قید کر لیے جاتے ہیں ان کے کیا حکم ہے، یہیں سے باندی کا تصور بھی جو ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا، غالباً سورہ نساء کی ابتدا میں پڑھا تھا، اس کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور مہاجرین اور انصار کے مجاہدوں کے جو فضائل ہیں ان کے بیان کیے گئے ہیں، مہاجرین میں سے جو مجاہد تھے اور انصار میں سے جو مجاہد تھے ان کے احکامات بھی یہاں پر بیان، ان کی فضیلت یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ یہ مختصر سا تعارف تھا سورۃ الانفال کا۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ لیکچر سے سورہ انفال کے پہلے رکوع سے انشاءاللہ عز و جل ابتدا کریں گے سبق کی، اور سیکھیں گے کہ رب العالمین ہمیں کیا بتا رہا ہے اور کیا ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں قرآن کریم میں جہاد سے متعلق، اسلام سے متعلق، اپنے دین، اپنے قرآن سے متعلق۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔